اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی درود بھیجیں غیبت کے تباہ کن گناہ سے خود کو بچانے کے طریقوں کے سلسلے کا درس نمبر 6۔ آج کوشش یہ ہوگی کہ کافی حد تک اس کو مکمل کر دیا جائے، اور اگر کچھ باقی بچا تو انشاءاللہ اگلے درس میں تو لازمی مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے ذلیل کرنے والی ہو اور اس کی عزت کو ختم کرنے والی ہو، اگرچہ اس نے آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہو، تو وہ ان لوگوں میں شمار کیا جائے گا کہ جن کے بارے میں پروردگار نے فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بری باتوں کا چرچا ہو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ مولا دیکھیے، جب آپ کسی کی غیبت کرتی ہیں یا ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اصلاً اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی عزت کو ختم کرنے والا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ اس آیت میں شمار کیا جائے گا ان افراد میں کہ جو چاہتے ہیں کہ بری باتوں کا لوگوں میں چرچا ہو، ایسے افراد کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ قرآن کے اندر اتنی اس قدر مذمت فرما رہا ہے، مردہ بھائی کے گوشت کھانا جیسا قرار دے رہا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اس آیت کا مصداق یہ ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا، اور مومنین بالکل اس کی طرف سے ایسے لاپرواہ ہیں کہ جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس سے اس گناہ کی خطرناکیت کا اندازہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کسی مومن کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل ہی نہیں سکتی جب تک خدا سے حسن ظن و امید نہ رکھتا ہو، اچھے اخلاق کا حامل ہو اور غیبت سے بچتا ہو۔ یعنی امام قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو اور کوئی، یعنی امام کو کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سوچیے کس قدر اہمیت بتانے کے لیے امام قسم کھا رہے ہیں کہ تم کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل ہی نہیں سکتی جب تک تم غیبت سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے۔ یعنی قسم کھا کے امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ اور ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے کہ مجھ سے جنگ کا اعلان کر دے جو میرے بندہ مومن کو ذلیل کرتا ہے، اور اس شخص کو چاہیے کہ وہ میرے غضب سے مطمئن ہو جائے جو میرے بندہ مومن کی عزت کرتا ہے۔ یعنی بندہ مومن کو ذلیل کرنا، غیبت کر کے ذلیل ہی تو کیا جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ مجھ سے جنگ کا اعلان کر دے۔ دیکھیے، کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، روایات میں یہی چیز آئی ہے کہ گویا اس کا ارتکاب کر کے ان گناہوں کا وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ جیسے جھوٹی قسم کھانے کے متعلق احادیثوں میں آیا کہ جو شخص بھی جھوٹی قسم کھاتا ہے، ایسے ہی جیسے وہ میدان جنگ میں نکل کر اللہ سے کہے، اے اللہ میں نے تیرے نام کو لے کر جھوٹی قسم کھائی ہے تجھ میں ہمت اور طاقت کہ مجھ سے آ کر مقابلہ کر سکے، مجھ سے آ کر مقابلہ کر۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچیں، اللہ سے اعلان جنگ۔ تو یہاں پر بھی امام فرماتے ہیں کہ جو کسی بندہ مومن کو ذلیل کرتا ہے، اب خواہ وہ غیبت کے ذریعے کرے، تہمت کے ذریعے کرے، الزام کے ذریعے کرے، جھوٹ بول کر کرے، کسی بھی طرح سے اس نے اگر مومن کو ذلیل کیا تو ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہو۔ اے اللہ، میں نے تیرے قانون کو توڑا ہے، معاذ اللہ تجھ میں ہمت ہے کہ مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ اعلان جنگ اللہ سے۔ کس قدر خطرناک یہ گناہ ہے کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے اس سے۔ اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی لغزشوں کو تلاش نہ کرو اور کسی کے بھیدوں کا پردہ چاک نہ کرو. ظاہر ہے جب آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی اس کا کوئی ایسا عیب نکال کر بیان کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اس کا گناہ ایسا لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا پردہ چاک ہوتا ہے. تو پیغمبر نے اس سلسلے میں خصوصی تاکید فرمائی ہے. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جو عقل مند کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو پاک دامن ہوتا ہے, گناہ کرنے والا عقل مند نہیں ہے. عقل مند وہ ہوتا ہے جو غیبت سے محفوظ رہتا ہے. اب جو غیبت سے محفوظ نہیں رہے گا وہ بے وقوف اور پاگل ہے. عقل مند وہ ہوتا ہے جو خاموش رہتا ہے, جس کی زبان مستقل چلتی رہتی ہے, لازماً وہ لغزشوں کا اور غلطیوں کا مرتکب ہوگا, اور تو ایسا شخص جو ہے وہ عقل مند کہلانے کے لائق نہیں. اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو قناعت کرتا ہے, جو اسراف کی چلے جا رہا ہے, فضول خرچے کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال رہا ہے. بہت سے ایسے مواقع زندگی میں آتے ہیں کہ جب اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سب کام الٹے سیدھے چیزوں میں پیسے خرچ کر چکا ہوتا ہے, تو یہ عقل مند نہیں ہے. تو اس میں دوسرے نمبر پہ مولا فرماتے ہیں عقل مند ہے ہی وہی جو غیبت سے محفوظ رہتا ہے. اگر غیبت سے محفوظ نہیں ہے تو وہ شخص اپنے آپ کو بیوقوف, احمق, جاہل یہ سب قرار دے دے, کیونکہ عقل مند کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ غیبت سے محفوظ رہتا ہے. اچھا, اب جائز غیبتوں کی اقسام ہم بیان کر رہے تھے, اب ہم متصل ہو جاتے ہیں جائز غیبتوں کی اقسام پر. جائز غیبتوں کی جتنی اقسام بیان ہو گئی, آج اس سے آگے کی طرف جاتے ہیں, جس میں ایک ہے قضاوت کے وقت. قضاوت یعنی جب جج عدالت کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ جو افراد جنہوں نے اس کے خلاف کیس کیا ہوتا ہے وہ اس کی غیبتیں تو آ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کا قضاوت کے دوران وہ سب لوگوں کی باتیں سننا, اس شخص کے متعلق جس پر الزام لگا ہے اور اس کی غیبتیں ہو رہی ہیں, تو اس کو یہ سب چیزیں سننا پڑتی ہیں قضاوت کے موقع پر فیصلہ کرتے وقت. اچھا دیکھیے, ایک تو ہوتی ہے غیر اسلامی عدالت. غیر اسلامی عدالت عام طور پر جیسے یہ مثلا سپریم کورٹ کا ایک ہے جس میں اتنے سارے ججز بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں پر کوئی بھی کیس اگر چل رہا ہوتا ہے, کوئی ملزم, تو اس کی دوسری جو پارٹی ہے اس کے خلاف خوب غیبتیں کر رہی ہوتی. تو دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلامی عدالت ہونی چاہیے جہاں انسان فیصلے کے لیے جائے, اور وہ یا تو مجتہد کی عدالت ہوگی جو کہ صحیح فیصلہ کر سکتی, اور جو غیر اسلامی عدالت ہے جس کو ہم نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ جیسے عام طور پر لوگ طلاقوں کے سلسلے میں جاتے ہیں تو صرف مجتہد کی عدالت میں کیس لے جایا جا سکتا ہے طلاق کا. غیر اسلامی عدالت سے اگر مل بھی جائے طلاق تو وہ صحیح شمار نہیں ہوتی. لیکن بہت ساری روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول کافی میں بیان کی, جس کا ایک مصداق یہ بھی ہے کہ قضاوت کی جو مسند ہے, جو فیصلہ کرنے کی مسند ہے, اس پہ کوئی شخص بیٹھ ہی نہیں سکتا. یا تو بیٹھے گا نبی بیٹھے گا, یا نبی کا وصی بیٹھے گا اس مسند کے اوپر, اور تیسرا کوئی بیٹھا تو وہ شقی ہوگا, ظالم ہوگا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے یہ بات کہی ہے. ویسے بیچ میں ضمناً بات آ رہی ہے تو ذکر کر رہا ہوں کہ ہر وہ عہدہ قبول کرنا کہ جس میں جوڈیشل پاورز جس میں آپ کے ہاتھ میں آتی ہیں فیصلہ کرنے کی, وہ قبول کرنا حرام ہے. مثلا جج بننا, یا مثلا بہت سے انتظامی عہدے ایسے ہیں جیسے کمشنر, ڈپٹی کمشنر وغیرہ, ان کے ہاتھ میں بھی کسی حد تک جوڈیشل پاورز ہوتی ہیں. ایک آج سے تقریباً شاید 30-35 سال پہلے ایک جج بنے تھے جن کی ہمیں ویسی اطلاع ملی تھی کہ وہ جج بنے, تو پھر وہ باقاعدہ وہاں پر گئے تھے, آیت اللہ گل پائیگانی سے ملاقات کی تھی, ان کو اپنا سارا کیس بتایا تھا. پھر آیت اللہ گل پائیگانی نے ان کو بہت ساری شرطوں کے لگا کے کہا کہ ان باتوں کا خیال کرو اور پھر تم فیصلہ کر سکتے ہو. آیت اللہ ناصر مکارم بھی فرماتے ہیں کہ وہ معاشرہ کے جہاں پر کوئی بھی مجتہد موجود نہیں ہے کہ جس کے پاس فیصلے کے لیے جایا جا سکے, جیسے پاکستان کی بات ہے, تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو کہ قضاوت کے تمام پہلوؤں کا علم رکھتا ہو اور جو انسانی اور شہری جو حقوق ہیں
ان کی پوری آگاہی رکھتا ہو تو اس کے پاس بھی فیصلے کے لیے جا سکتے. لیکن اصلاً یہ ہے کہ یا تو اس مسند قضاوت پہ اگر کوئی بیٹھے گا تو وہ یا تو نبی بیٹھے گا یا وصی نبی بیٹھے گا، ورنہ تیسرا کوئی بیٹھا تو شقی ہوگا. تو حاکم شرع کی اجازت کے بغیر اس طرح کے کسی عہدے کو قبول کرنا، کیونکہ لوگ سول سروسز میں بھی جاتے ہیں اور وہاں اس قسم کے عہدے ان کو اس کے بعد ملتے ہیں، تو یہ دماغ میں رہے کسی کے پاس ایسا ہو تو پھر اس کو ان باتوں کا خیال کرنا پڑے گا. تو عدالت میں گواہی کے وقت جج کو یہ کام کرنا ہوتا ہے. دوسرا ہے گواہوں کی عدالت کی رد میں غیبت کرنی جائز ہے. مثلا بہت سے دیکھیے ایسے گناہ ہیں کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے، یا بہت سے اعمال ایسے ہیں جنہیں ثابت کرنے کے لیے 2 عادلوں کی گواہی کی ضرورت ہوتی. بعض گناہوں میں 4 عادل گواہوں کی ضرورت ہوتی. اگر یہ عادل گواہ موجود نہ ہو تو وہ چیز ثابت نہیں ہوگی. حتیٰ کہ مثلا بعض حالات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کپڑا پاک ہے نجس، ایک عادل آدمی ہے، 2 عادل آدمیوں کی گواہی درکار ہوتی. بینہ شرعی کہتے ہیں 2 عادلوں کی گواہی، اور وہ بالکل حجت رکھتی ہے. یعنی آپ شک نہیں کر سکتے. اگر 2 عادلوں نے گواہی دے دی تو پھر وہ آپ کے لیے لازم ہو جاتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا. تو یہ چاند کے مسئلے میں بھی آتا ہے اور اس کے تھوڑے سے ضمنی احکام بھی ہیں. تو گواہوں کی عدالت کی رد میں، مثلا عدالت جو گواہ کی ثابت ہوگی کہ بھئی یہ جو گواہ آپ نے پیش کیا ہے مثلا کسی گناہ کے سلسلے میں، تو اگر یہ کہیں گے بھئی تو گواہ جو ہے عادل ہے ہی نہیں، یہ تو فلاں فلاں جو ہے گناہ کرنے والا شخص ہے. اب یہاں پر جو غیبت ہو رہی ہے تو یہ اس کے گواہوں کی عدالت کی رد میں، یعنی یہ گواہ عادل نہیں ہے، اس کی رد میں جو غیبت کی جائے گی یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. لیکن جھوٹا الزام نہیں، یعنی کہ یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ جو گواہ آپ اس گناہ کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اس گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ تو گواہ عادل ہی نہیں ہے، یا جس کام کے لیے بھی ان کو پیش کیا جا رہا ہے. یا مثلا جس طریقے سے ہمارے ہاں تو یہ والا مسئلہ ہے کہ طلاق کے سلسلے میں 2 عادل گواہ ہونے ضروری ہیں. 2 عادل گواہ، یعنی یہ نہیں کہ بھئی اس گھر کے اندر ہیں، چلو یہ مثلا کسی کے ابا موجود ہیں یا بھائی موجود ہیں، اب وہ چاہے عادل ہوں یا نہ ہوں، بس یہ سامنے بیٹھ گئے اور ان کے سامنے طلاق کے صیغے جاری ہو جائیں. ایسا نہیں. طلاق کے سلسلے میں ہمیشہ 2 عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جب یہ علماء بڑی احتیاط کرتے ہیں اور گواہ، جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ بعض اوقات جو مجتہد کی عدالت میں جو کیس جاتا ہے طلاق کے سلسلے میں اور طلاق ولائی جاری ہونے والی ہوتی ہے، تو درس خارج وغیرہ کے بہت سے علماء یہ کرتے ہیں کہ درس خارج کے طالب علم 100-150 مثلا بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو یقیناً اس کے اندر عادل ہوں گے، تو اس لحاظ سے پھر اس مجمع میں طلاق کا صیغہ جو ہے بہت سے محتاط علماء جاری کرتے ہیں، کیونکہ عدالت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ واقعتاً وہ شخص عادل ہونے چاہیے. ہمارے اور اہل سنت میں فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں بغیر عادلوں کی گواہی کے بھی طلاق ہو جاتی ہے. نکاح میں ان کے ہاں گواہ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں درکار نہیں ہوتے. بہتر ہیں کہ ہوں لیکن ضروری نہیں. لیکن طلاق میں ان کے ہاں ویسی ہی طلاق ہو جاتی ہے، چاہے اکیلے میں بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، ہمارے ہاں 2 عادل گواہوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے. اچھا، ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے جو کہ مورد ابتلا ہے، وہ یہیں لگے ہاتھوں بیان کر دیا جائے. وہ عام طور پر ہوتا ہے فون پر طلاق. آج کل ظاہر ہے مثلا وہ اس کو طلاق جاری کرنی ہے اور وہ مثلا بیٹھا ہوا ہے شخص مثلا امریکہ میں، تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سارے اسکائپ اور اس کے اوپر یا فون کال کے اوپر ویڈیو کال یا کانفرنسنگ پہ آ جائیں، تو اس میں طلاق کا صیغہ جاری ہو جاتا ہے. تو 2 عادل گواہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، نکاح وہ طلاق کا جو صیغہ وہ کوئی کہیں اور شخص پڑھ رہا ہے، اور مثلا لڑکے اور لڑکی والے بھی فون پر موجود ہیں. تو جہاں طلاق کا صیغہ جاری ہو رہا ہوتا ہے وہیں پر ہی ان گواہوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری ہے فون پر کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ، چاہے یا 100% یقین کیوں نہ ہو کہ یہ 2 عادل گواہ جو ہیں، مثلا 2 عادل گواہ بیٹھے ہوئے ایران یا عراق میں، اور وہ شخص جو ہے جو طلاق کا صیغہ جاری کر رہا ہے وہ کہیں اور ہے، تو چاہے وہ بالکل 100% یقین ہے کہ یہ 2 عادل گواہ اس موقع پہ فون پہ موجود ہیں، تب بھی کافی نہیں. آغا سستانی فرماتے ہیں احتیاط لازم یہ ہے کہ جہاں طلاق کا صیغہ پڑھا جائے وہیں پر ہی ان گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ عام طور پر کیونکہ مورد ابتلا مسئلہ یہاں پر لگے ہاتھوں میں نے بتا دیا کہ وہ 2 عادل گواہ،
تو اب وہیں پر موجود ہونے چاہیے. عادل گواہ البتہ کسی کو یہ کہ بھئی یہ تو عادل ہی نہیں ہے اور عام طور پر عدالتوں میں ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے, تو پھر اس صورت میں جو ہے ان کی غیبت کی اجازت مل جاتی ہے. اور ایک اور موقع کہ جہاں پر عادلوں کی گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے جس میں لوگوں کی توجہ نہیں ہے, وہ ہے کہ جب پیش امام کی عدالت کا مسئلہ, لوگ عام طور پر کسی جگہ سے گزر رہے ہیں, وہاں پہ دیکھا یہاں مسجد ہے, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اب ہمیں پتہ نہیں ہے جو یہاں پر پڑھانے والا عالم ہے وہ عادل ہے بھی یا نہیں, تو وہاں احتیاط کی جائے, اور جب تک یقین اور اطمینان نہ ہو کہ یہ عادل شخص ہے تب تک اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ والا اطمینان ہمارے پاس وہاں تو موجود ہوتا ہے. مثلا مقامات مقدسہ میں ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں مختلف جماعت ہو رہی ہوتی ہیں, اب دل کو 100% یقین ہوتا ہے کہ اس جیسی مقدس جگہ پہ جو مجتہدین اور مراجع کے جو وکلا حضرات ہوتے ہیں یا ان کے نمائندے ہوتے ہیں یا بہت بڑے بڑے علماء ہیں, تو یقیناً جو ہے عدالت رکھتے ہیں. عادل ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی گناہ کا کام انجام نہ دیتا ہو اور تمام واجبات پر عمل پیرا ہو, تو وہاں تو اطمینان ہوتا ہے. لیکن عام مساجد میں اطمینان نہیں ہوتا ہے, تو پھر اگر کسی کو اطمینان نہیں ہے اور یقین نہیں ہے اس کی عدالت کا, تو وہ پھر نماز جماعت ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا. بہت سے افراد جو کہ مسائل سے آگاہ ہیں اور وہ کبھی مساجد کے اندر جاتے ہیں اور وہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو انہوں نے جماعت نہیں پڑھی, تو فوراً ان کے اوپر سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ان کی نگاہ میں غیر عادل نہیں, ان کی عدالت ثابت نہیں ہوئی. تو یہ اس دوران بیچ میں آ گئی بات, تو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ غیبت کی وہاں پر اجازت مل جاتی ہے جب عادلوں کی عدالت کا رد کرنا مقصود ہو, کیونکہ انہی کی عدالت, انہی کی گواہی کے اوپر یہاں پر فیصلے سنائے جائیں گے, کسی کو مجرم قرار دیا جائے گا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تو یہاں پر اس سے بڑا اہم مسئلہ یہ آ گیا ہے اس شخص کی, یعنی اس کی غیبت اتنا اہم مسئلہ نہیں رہا جتنا کسی شخص کو جرم کی سزا سے بچانا, یا اس کے اوپر کوئی الزام لگ گیا ہے وہ جسٹیفائی ورنہ ہو جائے گا اگر ہم نے اس کی ثابت نہیں کیا اس کو کہ یہ غیر عادل ہے. تو یہاں پر یہ ایک فقہی, یہ میں تھوڑی سی تفصیل میں گیا, ضمنی کچھ مسئلے بھی اس میں حل ہو گئے. اس کے بعد آ جائیے مجہول کی غیبت کی اجازت ہے. مجہول مثلا مجہول کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کا حال آپ کو پتہ نہ ہو. یعنی آپ کسی کو اگر بیان کرنا چاہیں کہ بھائی میں آج آ رہی تھی, میں نے دیکھا کہ آج ایک آدمی جو ہے نا وہ فلاں کو مار رہا تھا. اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے, کون کس کو مار رہا تھا, یہ بس آپ نے گناہ کا ذکر کیا. میں شادی کی ایک تقریب میں گئی, فلاں جو ہے وہاں بہت سی عورتیں بے پردہ آئی ہوئی تھیں. اب یہ مجہول آپ نے بات کہی, اب آپ یہ بات بیان کر سکتی ہیں کیونکہ مجہول ہے یہ, یعنی کسی کو پتہ نہیں. اس لحاظ سے اس کی اجازت ہے. مثلا جیسے شاعری میں کہا جاتا ہے, اب ہو سکتا ہے شاعر کے دماغ میں کوئی خاص شخصیت ہو, اس کی تعریف یا مذمت مثلا شاعر کر رہا ہے. مثلا وہ جو شعر ہے کہ دم بھر نہ ٹھہرے دل میں نہ آنکھوں میں ایک پل, اتنے سے قد پہ تم بھی قیامت شریر ہو. اب یہاں پر ایک جناب شاعر کا جو بھی خیالی شخصیت اس کے دماغ میں ہے, شاعر اس کے متعلق یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کا قد چھوٹا تھا. اچھا اب یہ جو ہے, ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک میری اپنی ایک رشتہ دار جو ایک بہت ہی مشہور یہاں کے کالج میں پڑھتی رہی ہیں انٹر میں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری پروفیسر جو تھیں اردو کی, انہوں نے اس کی شعر کی تشریح کی کہ شاعر کا جو خیالی محبوب ہے نا اس کا قد چھوٹا تھا, تو اس پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دم بھر نہ ٹھہرے دل میں نہ آنکھوں میں ایک پل, اتنے سے قد پہ تم بھی قیامت شریر ہو. اب یہ مجہول ایک چیز ہے, کسی کو نہیں پتا کس کی بات ہو رہی ہے. اصلاً یہ کسی اس کی بات ہی نہیں, آنسو کے متعلق بات کہی گئی ہے. اب پروفیسر آف اردو جو ہیں وہ بھی اگر یہ والا اس شعر کی یہ تشریح کریں گی کہ نہ دل جب بھر آتا ہے نا تو وہ نہ دل میں ٹھہرتا ہے نہ آنکھوں میں, اور آنکھوں سے آنسو فوراً بہہ جاتا ہے نیچے. یعنی آنسو کی بات ہو رہی ہے, چھوٹے سے قد, اتنے سے قد پہ قیامت شریر ہونے کی بات ہے, کسی شخصیت کے لیے نہیں. تو بہرحال اگر ہو بھی تو مجہول کی غیبت یعنی جو مشخص نہیں ہو سکے, جس کو کسی کا پتہ نہیں ہو کہ آپ کس کی بات بیان کر رہی ہیں, آپ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ کوئی اصل شخص تک نہ پہنچ سکے, تو اس طرح تو اس طور پر اس کی غیبت بیان کی جا سکتی. اسے کہتے ہیں مجہول کی غیبت کی اجازت ہے. معین شخص کی غیبت کرنا, اب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ تو حرام ہے, معین شخص کی غیبت نہیں ہو سکتی. مثلا نام لے کر لوگ فوراً پہنچ جائیں, آپ کہیں گے فلاں مثلا جو خاتون ہے ان کا نام آپ نے لیا,
اور کہا کہ وہ مثلاً جو ہے وہ یہ والا کام کر رہی تھی، تو اب یہ کیا ہے کہ آپ نے بالکل معین کر دیا، یہ والی تو اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ کے متعلق یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا کسی غیر معین شخص کی غیبت کی اجازت ہے، تو یہ کہا گیا کہ اگر وہ عدد محصور ہے، محصور ہے، ایک ہوتا ہے یعنی ایک خاص عدد، مثلا 5-6 افراد کے اندر وہ محصور ہے وہ، تو کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، غیر محصور ہونا چاہیے۔ مثلا ابھی تو آقا سیستانی نے اس کی وہ کی ہے کہ مسئلہ 2268 توضیح المسائل جامع کا جو ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا معین ہونا لازم ہے۔ بس اگر کوئی یہ کہے کہ اہل شہر میں سے کوئی ایک شخص بزدل ہے یا فلاں کے بیٹوں میں سے ایک بزدل ہے اور معلوم نہ ہو کہ کون مراد ہے، تو یہ غیبت نہیں، یعنی یہ محصور ہو، یہ غیر محصور ہے، یعنی معلوم نہ ہو کہ کون مراد ہے اس سے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ لیکن کبھی فرماتے ہیں ممکن ہے دوسری جہت سے، جیسے مومن کی توہین و تحقیر اور اس کی سرزنش اور ملامت کرنے یا اس کا مذاق اڑانے کے حوالے سے حرام ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے پورے شہر میں سے کوئی ایک شخص بزدل ہے، تو یہ پورے اہل شہر کی جو ہے وہ غیبت شمار نہیں ہوگی۔ یا فلاں کے بیٹوں میں سے کوئی ایک بزدل ہے، اب یہ پتہ نہیں کون ہے، تو یہ کیا ہو گیا کہ یہ یعنی اس میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ہو سکتا ہے بھائی آپ نے کہا کہ فلاں کے بیٹوں میں سے ایک بزدل ہے، تو چلیں غیبت کے لحاظ سے تو حرام نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس مومن کی توہین، تحقیر، تذلیل، مذاق اڑانے کے لحاظ سے حرام ہو رہا ہے، یعنی دوسرا گناہ اس کے اندر آ جائے گا۔ مثلا کوئی اگر کہے خدا نہ خواستہ بھائی یہ فلاں شہر والے سارے بے غیرت ہوتے ہیں مثلا، تو یہ کیا ہے کہ یہ کیا ہو جائے گا، یہ سب کی غیبت ہو جائے گی۔ لیکن کوئی کہے کہ بھائی اس میں کچھ افراد ایسے ہیں جو بے غیرت ہیں، اب یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس کی بات ہو رہی، تو یہاں پر غیبت نہیں۔ تو یہ آغا سیستانی نے اس کو کہا ہے کہ معین شخص کی غیبت جو ہے وہ حرام ہے، اور اگر معین نہ ہو سکے، کچھ افراد کی بات ہو رہی لیکن وہ مشخص نہ ہو سکیں گے یہ افراد اس سے مراد ہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ غیبت شمار نہیں ہوگی، لیکن ممکن ہے کسی اور جہت سے حرام ہو جائے، مثلا توہین و تذلیل یا مذاق اڑانے کے لحاظ سے۔ اب آگے آ جائیے غیبت بغرض حصول شرم۔ اچھا، یہ کچھ جو ہمارے غیر شیعہ علماء ہیں وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، وہاں سے پھر بعض اوقات ہمارے ہاں بھی آ جاتی ہے کہ یعنی کسی کو شرم دلانے کے غرض سے غیبت کرنا۔ ایک اور ابھی آگے چل کے اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ آگے چل کر آئے گا۔ مثلا ایک شخص کے متعلق ملتا ہے کہ بھئی اس کو مالک مکان نے ابھی سال کا اس کا جو ایگریمنٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا تھا، اسے پریشرائز کیا کہ گھر خالی کرو خالی کرو۔ ایک فقہی حکم بھی ہے ہمارے ہاں کہ اگر کوئی ایگریمنٹ اس لحاظ سے ہوا ہے جو ہمارے ہاں 11 مہینے وغیرہ کا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی کوئی مثلا آپ کو 2-3 مہینے ابھی ہوئے ہیں اور مالک مکان نے خالی کرانا شروع کر دیا، تو یہ کام جائز نہیں۔ یہ معاہدوں کی اوفوا بالعقود، جو تم معاہدہ کرو اس کی پاسداری کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نکلو یہاں سے، تو اب وہ نکال نہیں سکتا، اور نکالنے کے بعد وہ اپنے ہی مکان میں اگر مالک مکان رہ رہا ہو، اور ہمیں اس نے 2 مہینے بعد ہی خالی کروا لیا ہم سے، جبکہ 11 مہینے کا ایگریمنٹ تھا، اب وہ خالی نہیں کروا سکتا تھا اس کو، لیکن اس نے زور زبردستی گنڈے بدماش بھیج کے ہمارا سامان پھینکوا دیا، تو اس میں نماز پڑھنے کا بھی اس کا مسئلہ، چاہے اس کا اپنا ہی مکان کیوں نہ ہو، وہاں پر نماز پڑھنے کا بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کوئی غصبی جگہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی کرایہ دار ہے، وہ مکان خالی کرنے پر ہی تیار نہیں ہو رہا ہے، 11 مہینے ایگریمنٹ سے بھی اوپر چلا گیا معاملہ، اور وہ ذرا ظاہر ہے کہ انفلوئنشل ہے، پولیس اور گنڈوں سے اس کے تعلقات ہیں، مالک مکان بیچارہ خالی نہیں کروا پا رہا ہے اس سے۔ اب اس کے جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اوور اسٹے کر کے، معاہدے کی خلاف ورزی کر کے، یہ وہاں پر اس کی نماز و روزے کا نماز کا مسئلہ ہو جائے گا وہاں پر، کیونکہ غصبی جگہ ہو جائے گی۔ تو اس کو بہرحال جلدی سے خالی اس نے کروا دیا۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ مکان کے باہر سارا سامان رکھ کے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ایک ٹینٹ لگا کے بیٹھ گیا۔ اب ہر آتا جاتا پڑوسی پوچھا، ارے خیریت یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ کہا کہ کیا کریں، یہ دیکھیں 2 مہینے بعد مالک مکان نے خالی کرا دیا۔ اب اتنا لوگوں نے سنا اس بات کو کہ وہ بیچارہ مالک مکان اتنا جو ہے ایک لحاظ سے اس کو اتنی شرم محسوس ہوئی، ہر جانے والا شخص سے کہہ رہا ہے کہ یار آپ نے اپنے کرایہ دار کو اس طرح سے باہر نکال دیا، تو اسے شرم محسوس ہوئی، اس نے کہا خدا کے لیے واپس دوبارہ آ جاؤ۔ تو یہ جو اب اس نے وہاں
خیمہ لگا کر بیٹھا اور مالک مکان کی غیبت کی تو یہ اس کو شرم دلانے کے لحاظ سے، تو البتہ اس کے اور یہ نہیں ہے، تو ایک ویسے ایک مثال کے طور پر ایک چیز آئی اور اس سے ملتی جلتی آگے ایک چیز بیان ہو رہی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے ہر دفعہ شرم دلانے کے لیے اپنے تئیں اور لوگوں کی غیبتیں کرنا شروع کر دیں. یہ اکثر مسلمان علماء نے اس کو اس طریقے سے لکھا ہے. مشہور لقب بد کا ذکر. مشہور لقب بد یعنی کسی کے نام کے ساتھ کچھ ایسے چیزیں ایڈ ہو جائیں کہ جس کے بغیر اس کی شخصیت پہچانی نہ جا سکے، چاہے وہ لقب اتنا اچھا بھی نہ ہو. اب بہت سی ہمارے یہاں پر عجیب و غریب نام، ایک دفعہ میں نے ناموں کی کون سے نام رکھنے چاہیے کون سے نہیں، یہاں پر بھی ایک کلاس ہو چکی ہے اس میں، تو اس میں بہت عجیب و غریب ناموں کا، یا خاندانوں میں جو بہت سے نام، مثلا موٹی خالہ مثلا نام اگر کسی کا جو ہے وہ ہے، تو اب دیکھا جائے تو یہ آپ کو یہ یعنی لقب بد ہے. یہ اس طرح سے آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو تعارف کے غرض سے کسی کے کسی عیب کا ذکر کرنا، تعارف اس کے بغیر تعارف ناممکن اور مشکل ہو جائے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جب یہاں پہ بہت کراچی کے حالات خراب تھے تو زمانے میں ہوتا تھا کہ جناب فلاں جاوید لنگڑا مارا گیا اور فلاں ارشد کانا جو ہے پکڑا گیا اور جو ہے فلاں شکیل بھینگا جو ہے، اس طرح کے بہت سارے اس طرح کے جو ہے وہ نام اس میں آتے تھے. تو یہ اس قسم کے نام پکارنا، یا انڈیا میں سنتے تھے کہ جناب اچھا فلاں علاقہ کون سا جولی علاقہ ہے، جولی کے تیلی مشہور ہوتے تھے. تو یہ کیا ہے، پورے گاؤں کے جو افراد تھے ان سب کو جو ہے نا لقب بد سے یاد کرنا یہ جائز نہیں. وجہ اس کی ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. دیکھو ایک دوسرے کو تانا مت دو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی نہ پکارو، قرآن نے منع کیا ہے. البتہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. اچھا پھر آگے آیت کہتی ہے بِاسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ، بِاسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ. اور دیکھو ایمان لانے کے بعد فاسق کے طور پر کہلایا جانا کس قدر معیوب ہے. یعنی انسان کو آپ کو اللہ نے جو ہے وہ با ایمان پیدا کیا ہے اور ان امور کا ارتکاب کر کے آپ فاسق ہو جاتے ہیں، کس قدر بری بات ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب جو توبہ نہ کرے وہ ظالموں میں شمار ہو جائے گا. تو بہرحال یہاں پر قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. اچھا بعض اوقات لیکن یہ ہوتا ہے کہ تو شناخت نہیں ہوتی. دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایات میں 20 ایسے القاب کا ذکر ہوا ہے یا ناموں کا ذکر ہوا ہے جو پیغمبر اکرم کو پسند نہیں تھے، اور پیغمبر نے ایمان جب ان لوگوں نے قبول کیا تو پیغمبر نے ان اصحاب کے نام کو تبدیل کروایا. یہ بہت مثالیں. لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ اگرچہ لقب برے القاب سے پکارنے کو منع کیا گیا ہے، لیکن کچھ افراد ایسے تھے کہ جن کے جو اچھے ناموں والے تھے لیکن پیغمبر نے ان کے القاب کو چینج کر کے برے القاب میں چینج کیا. ابھی کل ہی ہمارے استاد محترم یہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے کراچی، اور انہوں نے ایک مجلس سے خطاب کیا، میں وہاں پر تھا. انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم نے 2 افراد ایسے تھے کہ جن کے ناموں کو ہی ایسا ان کے القاب بنائے کہ وہ لقب ہی بالکل بدل گئے. عمر ابن حشام جو کہ ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا، لیکن اپنے اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے، جو کہ اس قدر یعنی حکمت کا باپ اسے معاشرے میں کہا جاتا تھا، لیکن کیا ہے کہ اس کو پیغمبر نے ابو جہل کا لقب دیا. دیکھا جائے تو برے القاب سے کسی کو پکارنے کو منع کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ضروری تھا کہ اب اس کے اصل نام کو بھی لوگ بھول گئے. تو یہ تو کفار کے اندر اس لحاظ سے دشمن تھا. اور ایک ابو عامر نام کا تھا جو پیغمبر کا بہت عرصے سے انتظار کر رہا تھا، اور جب پیغمبر آئے اور انتہائی تقوی و پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتا تھا یہ شخص، جب آئے تو سب سے زیادہ پیغمبر اکرم کا مخالف بن گیا. اس کو ابو عامر راہب کہا جاتا تھا. کل ہی مولانا کی میں تقریر سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے بیان کیا، کہا کہ پیغمبر نے اس کا نام بدل کے فاسق کر دیا تھا. ابو عامر فاسق کے نام سے تاریخ کے اندر مشہور ہوا. یعنی ویسے تو برے القاب لگانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن کچھ افراد کے تو خود پیغمبر نے برے القاب کیے اور آج وہ تاریخ کے اندر بالکل مخالف اس کے اندر مشہور ہو گئے.
لیکن روایات کے اندر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے. جب علم رجال وغیرہ کی ہماری گفتگو ہوئی تھی پچھلی نشست میں, تو کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر اگر ہم ان کے عیبوں کا تذکرہ نہ کریں تو ان کی شخصیت ہی سمجھ میں نہیں آتی. ایک ہی نام کے بہت سارے افراد ہیں. مثلا روایتوں میں آتا ہے انل اعرج, لنگڑے سے روایت ہے. اب دیکھا جائے تو بھئی لنگڑا تو آپ کو یعنی کیوں آپ نے, لیکن اس کے بغیر پہچانا ہی نہیں جا سکتا کہ کیونکہ اس نام کے بہت سارے افراد ہیں. اب اگر ہم انل اعرج لگائیں گے اس کے ساتھ, یعنی وہ جو شخص اپنے ٹانگ سے معذور تھا یہ اس نے روایت کی ہے, تو فوراً لوگ سمجھ جائیں گے. اور یہ روایات کے اندر ہر ایک اس میں کچھ عادل ہیں کچھ فاسق ہیں, تو جب تک ہم ان میں تشخیص نہیں دیں گے کون مراد ہے, تو اس زمانے میں شہرت تھی اس کی. انل اعما, نابینا سے یہ روایت ہے. اب اس زمانے بہت سارے افراد تھے, آنکھوں والے بھی تھے اور اسی نام کے جو ہے وہ نابینا بھی فرد ایک تھا, تو اس کو مینشن کیا گیا کہ اس کے بغیر پھر وہ روایت کو پہچاننا بہت مشکل ہو جائے گا کہ کس کی بات بیان ہو رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ حکم بھی بدل جاتا ہے, یعنی اگر ایک آدمی عادل ہے یا اس کی وہ ثابت ہو جاتی کہ یہ شخص بالکل صحیح تھا, تو اس کے اوپر پھر فتویٰ دیا جائے گا, آپ کو بتایا جائے گا یہ چیز جائز ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے مکروہ ہے. اور اگر ہمیں مشخص نہیں ہوگا تو یہ والا فتویٰ نہیں جا سکے گا پھر. تو یعنی مجتہدین کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے. تو یہ اگر مشہور لقب بد کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس کے بغیر اس کا تعارف ممکن ہی نہیں ہے, تو وہاں پر اس کو تذکرہ کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کی توہین و تذلیل بھی نہیں ہو رہی ہے, اس کو وہ خود بھی کمفرٹیبل ہے, اس کے نام کے ساتھ اس طریقے سے لگ گیا ہے, تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. البتہ دیکھیے یہ ابھی آپ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو, یہ اب عمومی حکم تو یہی ہے, لیکن وہ ایک ایکسیپشن اس کے اندر آئی. اس کے بعد ایک اگلی چیز آتی ہے طبیب و معالج کے سامنے غیبت کرنا. طبیب اور معالج کے سامنے. اچھا اب اس میں کیا ہے, اس سے پہلے تو بیان ہوا تھا کہ اپنا عیب کسی کو بیان کرنا یا اپنا کوئی گناہ بیان کرنا یہ حرام ہے, یا مثلا ہمارے لیے کسی اور کا عیب بیان کرنا حرام ہے. لیکن ہم جس اپنے رشتہ دار کو لے کر جا رہے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس, یہ جو مریض ہے یہ وہ اپنی بیماری کو چھپا رہا ہے ڈاکٹر سے. اب اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے تو اس کی بیماری کی صحیح تشخیص نہیں ہو سکے گی. ایک صاحب تھے, ایک بیماری ہے اینالیپسس کہلاتی ہے, تو وہ اس میں ان کے پس ہو گئی تھی مخصوص اعضاء میں, تو وہ لیکن وہ لوگوں سے چھپاتے رہے یہاں تک کہ پھر وہ یعنی بہت کمپلیکیشن میں چلے گئے اور بہت بڑا ان کا ایک آپریشن یعنی سیپسس ہونے کے جیسا ہو گیا, ان کو بڑی مشکل سے ان کی جان بچی, یعنی اپنے اس کو چھپا رہے تھے وہ. تو جن افراد کو پتا ہے وہ ڈاکٹر کو بتائیں کہ بھائی یہ اپنی فلاں فلاں مرض کو چھپا رہے ہیں. یا مثلا بہت سے لوگ دواؤں کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں, خود سے ہی مریض عام طور پہ کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب وہ جو نیلے رنگ کی گولی تھی نا اس نے مجھے بڑا نقصان کیا ہے. تو نیلے پیلے اتنی سارے رنگوں کی گولیاں ہوتی ہیں, تو مریض کو کیسے پتا چلا کہ اس نے نیلے رنگ کی گولی نے اس کو نقصان کیا ہے. تو اب اس کے رشتہ دار کو پتا ہے کہ یہ وہ واضح طور پہ ڈاکٹر کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ دوائیں پوری نہیں کھاتا ہے مثلا یا نہیں کھاتی. اب یہاں پر دیکھا جائے تو یہ غیبت ہو رہی ہے, اس کا ایک جھوٹ بیان ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم نہیں بتائیں گے طبیب و معالج کے سامنے تو یہاں ایک بہت بڑا یہ مسئلہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے مثلا بہت سی خواتین ایسے ہیں جسے میں بہت سی جگہوں پر گلٹیاں ان کے ہو جاتی ہیں, عام طور پر چھپا رہی ہوتی ہیں کہ یا ڈاکٹر کے پاس شرمندگی محسوس کر رہی ہوتی ہیں بتانے سے کہ فلاں جگہ کے اوپر اس طرح سے ہے. تو جس کو پتا ہے پھر وہ واضح طور پر ڈاکٹر کو بتائے کہ نہیں یہ غلط بیانی کر رہی ہیں اور یہ ان کے اس طرح کے معاملات ہیں. یہاں پر یہ غیبت شمار نہیں ہوگی طبیب اور معالج کے سامنے. البتہ وہ بھی مشہور ہے, ایک خاتون تھے, جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ ایک لطیفہ کے طور پر بھی مشہور ہے بات کہ اپنی عمر بتائی کیا, انہوں نے کہا 35 سال. کہا کہ بھائی دیکھیے اب آپ کا علاج ہو رہا ہے, اینستھیزیا دیا جانے والا ہے, تو اب صحیح بتائیے. کہا اچھا 40 سال. کہا دیکھیے اس کی ڈوز پہ بھی بہت فرق پڑے گا اگر آپ نے صحیح نہیں بتائی. کہا 45 سال. ڈاکٹر نے کہا دیکھیے جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. کہا اب چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے 1 سال بھی آگے نہیں بڑھاؤں گی. تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی عمر کے لحاظ سے اگر کوئی بات ہے جس میں غلط بیانی کوئی مریض یا مریضہ کر رہی ہے تو اس کے جھوٹ کو بتانا, اس کے اس عیب کو بتانا ڈاکٹر کو اس کی اجازت ہے.
غیبت بغرض عبرت. بعض اوقات دیکھیے اللہ بھی کسی کے گناہ کو ظاہر کرتا ہے. دیکھا جائے تو کسی کا عبرت کے طور پر گناہ کو ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے. یا بعض اوقات خود پیغمبر کی اپنی سیرت کے اندر میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے لوگوں کو اس کا گناہ بتایا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس گناہ سے بچ جائیں. یہ بھی تاریخ کے اندر اس لحاظ سے آیا. اس طریقے سے سعد ابن معاذ. اچھا پچھلی دفعہ جو گفتگو ذکر ہوئی تھی وہ معاذ ابن جبل کی تھی. اب سعد ابن معاذ کو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ سعد ابن معاذ جو تھے یہ سعد جو تھے یہ معاذ ابن جبل کے بیٹے تھے. نہیں، وہ ایک الگ شخصیت ہے اور سعد ابن معاذ الگ ہے. سعد ابن معاذ ان کے متعلق کہا جاتا ہے جنت البقیع میں ان کی ایک قبر ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ مقام کے جہاں کے ذرا بقیع میں تھوڑا دور کی طرف ایک قبر کی نسبت دی جاتی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے. اللہم صلی علی محمد. تو سعد کی قبر ان کی قبر کے کافی قریب ہے. تو وہ ذرا بقیع میں کافی ذرا دور کی طرف کا علاقہ، تقریباً آخر بقیع جو ہے کہ وہاں پر ہے. تو سعد کی قبر کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ہے. تو سعد ابن معاذ وہ تھے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پیغمبر اکرم خود ان کی قبر میں اترے، بلکہ لوگوں نے دیکھا اس کے بعد کہ پیغمبر جب نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی تو پیغمبر اپنے پنجوں کے اوپر بلند ہو رہے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کی اس قدر قطاروں کی قطاریں آسمان سے نازل ہو رہی ہیں سعد کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کہ میرے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہی. تو سعد کا اتنا بڑا مقام، اور کچھ روایات میں یہ بھی آیا کہ سعد اس وجہ سے بھی اس بلند مقام کے حامل تھے کہ وہ روزانہ کثرت کے ساتھ سورہ قل هو اللہ احد کی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو بہرحال سعد کے متعلق یہاں تک ملتا ہے. اب لیکن کیا ہوا اس کے بعد کہ جب سعد کی ماں نے کہا کہ سعد تجھ کو جنت مبارک ہو، رسول اللہ خود آئے نماز پڑھانے، قبر میں بھی اترے، تو پیغمبر نے یعنی جو مفہوم روایت کا کہا کہ تجھے کیا پتا کہ سعد کو اس وقت عذاب قبر ہو رہا ہے. تو ان کا پورا قصہ سعد ابن معاذ کا کہ ان کے اوپر عذاب قبر اس کے باوجود ہوا. تو پھر پیغمبر نے بتایا کہ سعد کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اخلاقاً ٹھیک نہیں تھا، یعنی اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے. اب دیکھا جائے تو یہ غیبت ہو رہی ہے، لیکن یہ عبرت کے طور پر ہے. آنے والے لاکھوں کروڑوں افراد جو ہیں وہ تاکہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، تو اس وجہ سے عبرت کے طور پر یہ والا گناہ ان کا ظاہر کیا گیا سعد کا. اچھا اب ایک زمانے میں بالکل ابتدائی جو دور تھا انٹر کے بعد کا، اس زمانے میں میرا ایک بڑا ویسا شوق ہوا کرتا تھا کہ اخبار میں جو مختلف اس قسم کی جو خبریں آتی تھیں ان کی کٹنگز میں کاٹ کے رکھتا تھا، اور بہت عرصے میرے پاس رہیں بھی. لیکن پھر ظاہر ہے وہ شوق اس کے بعد اتنی ساری جو ہو گیا تھا کہ وہ پھر میرا شوق اتنا نہیں رہا کہ میں بعد میں کٹنگ کاٹ کے رکھوں. لیکن دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ بالکل اوریجنل واقعہ ہوا ہے. پنجاب کے علاقے کا ایک واقعہ تھا کہ جب قبر جس جگہ بھی کھودتی تھے ایک مردے کے لیے تو وہاں پہ سانپ نکلتے تھے. دوسری قبر کھودی وہاں پہ بھی سانپ نکل رہے، تیسری قبر کھودی وہاں پہ بھی سانپ نکل رہے، یہاں تک کہ اسی کے اندر لوگوں نے بہرحال کر کے اس کو دفن کر دیا. اور پھر لوگوں سے پتہ چلا کہ اچھا یہ فلاں جو ہے گناہ کیا کرتا تھا. اس میں پوری تفصیل تھی اس زمانے، اب تو مجھے اتنی یاد بھی نہیں رہی. یا مثلا انڈیا کے ایک زمانے کا میں نے وہ پڑھا تھا واقعہ کہ جناب وہ ایک شخص کی بہن کا انتقال ہوا تھا، وہ قبر میں اترا، جیب میں اس کے کچھ پاسپورٹ یا کوئی ڈاکومنٹ تھا جو قبر میں لیٹاتے وقت اس کی جیب سے گر گیا. اس نے سوچا بھی اٹھا کے رکھ لوں گا، لیکن بہرحال اسے یاد نہیں رہا، باہر نکل آیا. عورتوں کے جب وہ ہوتا ہے عام طور پر تو اس کے اوپر ایک کپڑا سا چادر سی بھی ڈھک دیتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھ سکے، تو وہ اتنا لوگوں نے دیکھا بھی نہیں اور وہ بہرحال باہر نکل کے آ گیا. قبر بند ہو گئی. اس کے بعد اسے یاد آیا کہ ارے وہ میرا اہم ڈاکومنٹ تو رہ گیا. علماء سے مشورہ لیا تو نبش قبر، دیکھیے ایک چیز نبش قبر کہلاتی ہے، یعنی قبر کو کھودنا. یہ بڑے اس کے ٹیکنیکل مسئلے ہیں فقہی اعتبار سے. ہر دفعہ قبر کو ایک دفعہ بند ہو جائے تو اسے کھول نہیں سکتے،
لیکن اس نے ایسا اپنی مجبوری بیان کی کہ علماء نے کہا ٹھیک ہے جا کر کھول لیں، تھوڑا سا کھول کے، اور اپنا وہ مقصد سے پورا کر لیں اور میت کے اوپر نگاہ وغیرہ نہ ہو. لیکن جب کھولا تو دیکھا کہ ہولناک منظر سامنے تھا ان کے، کہ وہ لڑکی جو تھی وہ اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بال جو ہیں اس کے پاؤں سے بندھے ہوئے تھے. یعنی اس زمانے میں تھا، اخباروں کے اندر آیا تھا، میں نے کٹنگ بھی کاٹ کے رکھی تھی اس کو. بعد میں جب اس کے گھر والوں سے تحقیق کی تو اس کی ماں نے کہا کہ دو چیزوں پر، ایک تو یہ حجاب کا بہت مذاق اڑاتی تھی، بالکل حجاب نہیں کرتی تھی، اور دوسرا مجھ سے بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کیا کرتی تھی. تو علماء نے کہا کہ یقیناً پھر یہ اس طرح سے، تو یہ بہت ہی اس طرح کی، اب دیکھا جائے تو اس کا ایک گناہ ظاہر ہو رہا ہے، اس کی غیبت ہو رہی ہے، اس کا لوگ ایک دوسرے سے تذکرہ کر رہے ہیں اس بات کا. تو بہرحال اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، غیبت بغرض عبرت کہلاتی. یعنی روایت میں بھی ملتا ہے، اصول کافی کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کے دور میں ایک شخص مر گیا، گورکن اس کے لیے قبر نہیں کھود سکے. انہوں نے رسول خدا سے کہا زمین اتنی سخت ہے کہ ہمارے اوزار ہی کام نہیں کرتے، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم پتھروں پہ اوزار مار رہے ہیں. رسول نے فرمایا اگر یہ شخص اچھے اخلاق والا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. اچھا اب ایک پیالے میں پانی لاؤ، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، زمین پر پانی چھڑکا، مٹی ریت کی طرح بھربھری ہو گئی اور گورکنوں نے پھر اس کے بعد آسانی سے قبر کھود لی. رسول کافی کی روایت. اب پیغمبر یہاں یہ جو فرما رہے ہیں اگر یہ اچھے اخلاق والا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، یعنی اس کی بد اخلاقی کی، یعنی پیغمبر نے ایک لحاظ سے ہمارے بظاہر نگاہ میں یہ ہو کہ غیبت ہو رہی ہے اس کی، لیکن یہ عبرت کے طور پر ہے تاکہ لوگ بد اخلاقی سے اپنے دامن کو بچائیں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں. اسے کہا جاتا ہے غیبت بغرض عبرت. شیخ محسن علی نجفی، ابھی ان کا بھی علامہ شیخ محمد شفا نجفی جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ابھی میں ان کی کل ہی پرسوں ایک تقریر سن رہا تھا جس میں انہوں نے شیخ محسن کے حوالے سے یہ بات بیان کی، مفسر قرآن، جامعۃ الکوثر کے بانی، اور بے شمار ان کے پروجیکٹ، سب تو انتقال ہو گیا شیخ محسن کا. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ والا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ پاکستان میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا تو ایک شخص کو جب دفن کرنا چاہ رہے تھے تو کہہ رہے ہیں جہاں پر بھی دفن کر کے بند کرتے تھے میت قبر سے باہر نکل آتی تھی. خود انہوں نے بیان کیا شیخ محسن نے، تو باہر نکل کے آ جاتی تھی. بہت کوشش کی، نہیں تو یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ وہ کوئی شاید دریا نیلم کہیں سے گزرتا ہے، کہا کہ اس کو دریا میں ڈال دو. دریا میں ڈالا، دریا نے بھی اچھال کے باہر پھینک دیا. اس کی بار بار جب ایسا ہوا تو ایک عورت ساتھی کھڑی ہوئی تھی جس کی میت کی کوئی رشتہ دار تھی، تو اس نے کہا میں اس کی بیٹی ہوں اور یہ انسسٹ جو ایک بہت ہی بڑا عظیم گناہ ہے اس کے اندر یہ مبتلا تھا، تو وہ اس کے اندر اس کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے. تو شیخ محسن نے بھی بات بیان کی. تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جس سے ان کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں لیکن وہ عبرت کے طور پر ہوتے ہیں تاکہ معاشرہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائے. غیبت بغرض حفاظت. اگلی چیز، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے غیبت کر رہے ہیں تاکہ کسی کو اس سے محفوظ رکھا جا سکے. پچھلی دفعہ بھی خیر ہم نے اس سلسلے میں شاید بات بیان کی تھی، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ شاید یہ والی چیز بیان ہو گئی تھی. یعنی کسی کی یا تو جان بچائی جا سکے، اس کی اب برائی کی بیان کر رہے ہیں. اب جیسے ایک 5ویں اور 6ٹھے امام اور 7ویں امام کے بھی ایک صحابی تھے، زرارہ ابن عیون. زرارہ یعنی بہت ہی جلیل القدر اصحاب اجماع میں سے کہے جاتے ہیں، اور لیکن امام نے ان کی برائیاں بیان کی، غیبتیں کی. غیبت تو نہیں کہا جائے گا، جو کہ تقیہ کے اندر، تاکہ یہ ان کو بچانا مقصود تھا. امام اس وجہ سے بھی لوگوں کی بعضوں کی مذمت کرتے تھے تاکہ حکام جو پیچھے لگے رہتے تھے کون ان ائمہ کا ماننے والا ہے ان کو چن چن کا قتل کیا جاتا تھا. زرارہ کو بچانا مقصد تھا، تو امام نے ان کی برائی جو ہے وہ بیان کی. بہرحال جب ان کے بیٹے زرارہ کے بیٹے عبداللہ ابن زرارہ ابن عیون وہ امام کے پاس آئے اور کہا کہ زرارہ جو ہیں بہت ہی ملول ہیں، بہت ہی غمگین ہیں کہ آپ نے ان کے متعلق یہ کہا. تو پھر امام نے اس بات کو کلیئر کیا کہ ان کو بچانے کے لیے انہوں نے اس طرح سے کہا ہے، حکام سے بچانے کے لیے. اب میں نے جو ان کی جو برائی بیان کی ہے تاکہ وہ حکام ان کو قتل نہ کریں. اور امام نے فرمایا میرے اور میرے جد کی نگاہ میں زرارہ سے زیادہ کوئی بھی قابل اعتماد نہیں ہے، اور اگر زرارہ نہ ہوتے تو ہمارے جد کی تمام کوششیں ضائع ہو جاتی اور آثار نبوت مٹ جاتے. اپنے باپ سے کہہ دینا تم جا کر
کہ وہ غمگین نہ ہوں، اور ہمارے نزدیک ابھی تک وہ قابل اعتماد ہیں، یعنی جو روایات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب یہاں پر امام نے کیا کیا، غیبت کی تھی بغرض حفاظت، تاکہ زرارہ کو محفوظ کیا جا سکے، تاکہ زرارہ کو اس طرح سے بہت سارے ہمارے ہاں جو روایات ہیں اس کے اندر یہ بات بھی، اس بات کی تحقیق کی جاتی ہے کہیں یہ روایت تقیہ کی حالت میں تو نہیں کہی گئی، بہت ایک بڑا ایک پورشن ہے روایات کا جو تقیہ کی حالت میں کہی گئی۔ جیسے بہت سی روایت میں کہ امام نے سے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ وضو کا طریقہ کار کیا ہے، تو امام نے ان کو پورا وہ طریقہ جو غیر شیعہ افراد کا طریقہ ہے وہ لکھ کر بھیجا، اس کو دیکھ کر انہوں نے، ان کے صحابی نے اس کے مطابق وضو کیا، جبکہ کیونکہ حکومت کے جاسوس ان کو دیکھ رہے تھے کہ اگر شیعہ طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے شیعہ اس کو قتل کر دیں گے، اور اگر اس نے غیر شیعہ طریقے سے وضو کیا تو چلو پھر یہ اپنا ہی آدمی۔ تو امام نے اس طرح سے تقیہ میں اس کو ان کو لکھ کے بھیجا، اور اس کے بعد پھر جب وہ تقیہ کا دور تھوڑا سا گزرا تو اس کے بعد امام نے جو اصل جو طریقہ ہے وہ ان کو لکھ کے بھیجا۔ تو اس طرح سے غیبت بغرض حفاظت۔ غیبت بے حیا، یہ بھی بعض ہمارے مسلمان علماء، لیکن یہ عام طور پر وہی غیبت بے حیا وہ انہی معنوں میں فاسق مولن یا فاجر جس کو کہا جاتا ہے، فاجر کی غیبت کرنا، وہ تو ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ مثلا ایک دفعہ وہ ملتا ہے نا کہ واقع کربلا کے بعد ایک عالم کے پاس ایک شخص وہ آیا جو کہ یہی تھا یزیدی افواج میں سے، اور آ کر فقہی مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ پہ اگر فلاں وہ چیز لگ گئی ہے تو کیا یہ فلاں چیز لگ گئی ہے تو کیا میرا وضو ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، یا میرے ہاتھ پہ جو یہ مچھر کا خون لگ گیا ہے وضو ہو جائے گا یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ افسوس اس قدر بے حیا ہے قوم کے فرزند رسول کا خون بہانے کے بعد مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اس قدر بے حیا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بہت سے افراد وہ والدین کے خلاف اتنی زبان درازی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ کہ جناب ہاتھ پہ ایلفی کا ایک وہ لگ گیا ہے، میرے یہ بتائیے کہ اس پہ وہ ہوگا یا نہیں ہو جائے، اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے آ رہے ہو اور یہ والا مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ تو بہرحال وہ تو ضروری ہے، چلیں بہرحال مسائل فقہ وغیرہ پوچھنا، لیکن یہ فاسق مولن کہلاتے ہیں، فاسق یعنی جس کو فاجر کہا جاتا ہے، کلم کھلا بے حیا ایسے افراد کی وہ ہم بیان کر چکے ہیں، یہ دوبارہ آ گیا، لیکن بہرحال اس کو غیبت فاجر کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کسی مومن کو غلطی یا گناہوں سے روکنے کے لیے غیبت کرنا، جبکہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس وجہ سے کوئی اور طریقہ نہیں سمجھا بجھا لیا، اب یہی ہے کہ اس میں کو لوگوں کو بیان کیا جائے، چند لوگوں کو، تاکہ جب یہ مشہور ہوگا کہ بھائی میں تو نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، لوگوں میں بے نمازی مشہور ہو رہا ہوں، تو اب یہ شرمندہ ہو کر نماز شروع کر دے گا۔ لیکن اس میں ذرا میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، بعض اوقات آپ اس کو اور شہرت دیتے چلے جاتے ہیں اس گناہ کو، لیکن یہ کہ کوئی اور روکنے کا کوئی طریقہ ہو ہی نہ اس گناہ سے، سوائے اس کے کہ اس کی غیبت بیان کی جائے اور اس کو شرم محسوس ہو اور اس گناہ سے روکے۔ تو یہ بھی ایک صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس میں جب آپ کو شک ہو کہ آپ پتہ نہیں اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے یا نہیں، تو اس کو پھر چھوڑ دیجئے۔ مثلا کوئی شخص جو ہے وہ رشوت لینے لگا ہے، بیویاں بڑی بڑی پریشان ہوتی ہیں، شوہر وہی رشوت کے پیسے لے کر جو ہے وہ گھر کے اندر آ رہا ہے، اب کیا کرے وہ؟ اچھا دیکھیں، ویسے جو ہے رشوت وہ حاکم شرع کو یا جو قاضی ہے اس کو فیصلہ بدلنے کے لیے جو پیسے دیے جاتے ہیں، صرف اسلام میں رشوت اس کو کہا جاتا ہے بس۔ باقی یہ جو ہمارے مختلف پولیس کے محکمے یا اور جو گورنمنٹ کے اور اداروں کے جو افراد جو پیسے مانگتے ہیں کسی کام کرنے کے لیے، وہ عرف میں تو رشوت شمار ہوتی ہے اور وہ حرام بھی ہے مانگنا، لیکن وہ رشوت کا گناہ جو الگ سے روایتوں کے اندر آیا ہے، مثلا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جو آپ نے سنا ہے، ویسے یہ ہمارے اہل سنت کی روایات کے اندر یہ کافی آیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کلاہما کا جو لفظ ہے وہ اصل میں روایت میں نہیں ہے، اس کی تشریح کے اندر وہ لوگوں نے بیان کیا ہے دونوں، کلاہما یعنی دونوں، رشوت لینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں یا جہنم میں جائیں گے۔ ہمارے ہاں جو آقا خوئی نے بھی لکھا ہے کہ الراشی والمرتشی والرائش ایو السعی بینہما فی النار۔ آقا کوئی نے کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ کہ رشوت لینے والا، دینے والا
اور رائش جو ان کے درمیان معاملہ اور ڈیلنگ کراتا ہے وہ بروکر. یہ بھی تینوں افراد جہنم میں جائیں گے. تو بہرحال یہاں پر جو رشوت سے مراد ہے جو حاکم شرع کو اس کو فیصلہ بدلنے کے لیے دیے جاتے ہیں یا قاضی کو. لیکن جو اور جو اس طرح سے جو رشوتیں کے جو احکام رشوتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ پیسے لینے تو حرام ہے, ڈیمانڈ کرنا, مثلا پولیس کا ڈیمانڈ کرنا کہ ہم تمہیں اس وقت چھوڑیں گے جب اتنے پیسے دو گے, ہم تمہاری فائل اس وقت آگے بڑھائیں گے جب اتنے پیسے دو گے, یہ کام اس وقت ہوگا جب آپ اتنے پیسے دیں گے. اس کے بھی الگ فقہی احکام ہیں. یہاں پر رشوت لینے اور دینے کے مسائل کے اوپر ہمارا ایک درس ہو چکا ہے, اس میں تفصیل اس کے اندر ساری آئی تھی. اب کوئی طریقہ ہے ہی نہیں اس کو رشوت سے بچانے کا سوائے اس کے کہ لوگوں میں بیان کیا جائے کہ بھائی یہ تو معاشرے میں رشوت خور مشہور ہو رہا ہے. اب اس کو شرم آئے گی اور وہ رشوت لینے سے روکے گا. اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ یہ کسی گناہ سے روکنے کا جب کوئی اور طریقہ نہ ہو اور اس طرح سے اس کو شرمندہ کر کے اس کو گناہوں سے روکا جائے. اس کے بعد آتا ہے غیبت بغرض استفتاء, مجتہد سے کوئی فقہی حکم معلوم کرنے کے لیے غیبت کرنا. اب مثلا کسی عورت کا شوہر اس کو مارتا پیٹتا ہے, اب وہ حاکم شرع کے پاس جائے طلاق لینے کے لیے یا اس کو اس کام سے رکوانے کے لیے, تو اب ظاہر ہے اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ میرا شوہر مجھ کو مارتا ہے, مثلا اس کا گناہ بیان کرنا ہے نا. لیکن اس کو اب میں کیا کروں, میری کیا ذمہ داری ہے استفتاء کے لیے, یعنی فقہی حکم معلوم کرنے کے لیے. باپ اپنی بیٹی کا قضیہ لے کے مجتہد کے پاس آئے کہ بھئی میری بیٹی جو ہے وہ کنواری ہے اور اس نے میری اجازت کے بغیر شادی کر لی ہے, تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے؟ مثلا سوال پوچھا اس نے آ کر, استفتاء کیا ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے کہ ایک گناہ بتا رہا ہے اس کا, کیونکہ بغیر باپ کی اجازت کے, یعنی اگر بیٹی اپنے امور میں مستقل نہیں ہے, یعنی باپ پر ڈیپینڈنٹ ہے, باپ سارے خرچے اس کو اٹھاتا ہے وغیرہ. اب یہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ باپ کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی. اس پہ ہمارے ہاں پورے 2 لیکچرز اس کے دقیق فقہی احکام کے اوپر ہو چکے ہیں کہ بعض اوقات وہ معلق ہو کے رہ جاتی ہے, یعنی نہ وہ اپنے آپ کو شادی شدہ سمجھے گی کہ وہ اپنے اس شوہر کے پاس جا کر رہنے لگے, اور نہ بے شادی شدہ سمجھے گی کہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا ایک لحاظ سے, تو میں دوسری شادی کر لیتی ہوں. تو اس پہ 2 چیزیں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ واجب ہو سکتی ہیں. میں دقیق فقہی احکام نہیں بیان کر رہا, یا تو یہ کہ اپنے اس سے شوہر سے طلاق لے یا اپنے باپ کو راضی کرے, 2 ہی چیزیں ممکن ہوتی ہیں. اب باپ اگر جا کر یہ بات بتا رہا ہے, بیٹی کا گناہ بتا رہا ہے, لیکن کیا کس لیے بتا رہا ہے کہ تاکہ صحیح حکم اسے پتہ چل جائے کہ اب میری کیا ذمہ داری ہے. تو اس طرح سے, لیکن اس میں بھی علماء کہتے ہیں اگر یہ اس کا نام یا اپنا رشتہ پوشیدہ رکھتے ہوئے اگر وہ فقہی مسئلہ معلوم کریں تو بہت اچھا ہے. مثلا کہیں اگر کوئی کسی شخص کی بیٹی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لے تو کیا یہ کام جائز ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ مشخص نہیں ہوا کہ کس کی بات ہو رہی ہے اور فتویٰ بھی ہو گیا. اچھا, وہ جو میں نے آدھا پارٹ بیان کیا کہ اگر وہ باپ پر ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر تو فتوے کی بنا پر باپ کی اجازت ضروری ہے, اور باپ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, خود ہی کھاتی کماتی ہے, باپ کا اتنا اس کے امور میں عمل دخل نہیں ہے, تو احتیاط واجب کی بنا پر پھر اس کو باپ کی اجازت ضروری ہے. یعنی باپ اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو احتیاط واجب ہے, اور باپ پر ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر فتویٰ ہے کہ اس کو باپ کی اجازت چاہیے. یہ تھوڑا سا بس ایک تھا, لیکن تفصیل اگر کسی کو جاننی ہے تو اس 2-3 جملوں والے کے اوپر فیصلہ نہ کریں. وہ پورے 2 لیکچرز یہاں پر ہیں کہ کماری لڑکی کے لیے باپ کی اجازت کا مسئلہ کیا ہے, اس کے کافی پیچیدگی ہے اس میں. تو استفتاء کے لحاظ سے, مجتہد سے فتویٰ معلوم کرنے کے لحاظ سے یہ چیز جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے, تاکہ جیسے پیغمبر کے پاس بھی لوگ اس طرح سے آتے تھے اور آ کر یہ چیز بیان کرتے تھے کہ میری کیا ذمہ داری. مثلا ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس اور آ کے کہا کہ یعنی میری ماں نامحرموں سے ملتی. اب دیکھا جائے تو اس نے وہاں سے آ کر بتایا, تو پھر پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے تم اس کو ایک کمرے میں لے جا کر قید کر دو, اور باہر سے یعنی اس کو تو وہ پھر جو بھی اس کو کھانا پانی وغیرہ کے لیے کھولتا تھا, اور اس نے پھر باہر یعنی پیغمبر کے حکم پر ہی اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا تھا تاکہ وہ نامحرموں سے اس طرح سے ملاقاتیں نہ کرے. تو یہ ایک لحاظ سے اس نے آ کر غیبت ہی کی, لیکن کیا ہے پیغمبر سے حکم آ کر پوچھا, پھر پیغمبر نے اس کو بتایا کہ اپنے ماں کو اس گناہ سے روکو. تو یہ اس کو کہا جاتا ہے غیبت بغرض استفتاء. پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ جب مخاطب کو بھی حقیقت پتہ ہو,
یعنی مثلا دو افراد آپس میں بات کر رہے ہیں اور دونوں کو اس کا گناہ پتا ہے. دیکھیے غیبت کا ہم نے کیا مسئلہ بیان کیا تھا اس سے پہلے کہ اس شخص کے مخفی عیب کو بیان کرنا, کسی مومن کے چھپے ہوئے عیب کو بیان کرنا دوسرے کو, یہ غیبت کہلاتا ہے. تو یہاں تو دونوں کو عیب پتا ہے, کوئی چیز مخفی نہیں ہے, لیکن دونوں ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں. تو علماء یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جائز تو ہے, سوائے اس کے یعنی اس کو بھی پتا ہے, مثلا آپ کی سہیلی کوئی ہے جو کہ نماز نہیں پڑھتی, آپ کو بھی پتا ہے, جس کو آپ بتا رہی ہیں اس کو بھی پتا ہے یہ بات, یعنی تو اس میں غیبت کا گناہ تو نہیں ملے گا, لیکن اگر اس کی توہین اور تذلیل ہو رہی ہے تو ایک اور گناہ اس سے آ سکتا ہے لازم. ورنہ خود جب مخاطب کو بھی حقیقت معلوم ہو, کوئی چیز اس سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہو, اور دونوں ایک دوسرے سے اس متعلق بات کر رہے ہوں, تو پھر یہ غیبت شمار نہیں ہوتا ہے. یعنی جب کسی کو کوئی نئی اطلاع نہیں ملنی چاہیے. اچھا, اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے, اگر ایک شخص کو تفصیل معلوم ہے اور دوسرے کو مختصر پتا ہے, مثلا معلوم ہے کہ کل فلاں تقریب کے اندر کوئی خاتون جو ہیں ان کا حجاب مکمل نہیں تھا اور انہوں نے تقریب اٹینڈ کی, اب دونوں کو اتنا پتا ہے, لیکن ایک کو تفصیل پتا ہے کہ نہیں, خالی صرف یہی نہیں کہ انہوں نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تھا اور اس میں مکس گیدرنگ میں مردوں کے والی تقریب کے اندر شریک ہوئی, انہوں نے جو ہے وہ میک اپ بھی کیا ہوا تھا. اب ایک کو تفصیل پتا ہے اور ایک کو تفصیل نہیں پتا ہے, تو اب وہ جو تفصیل کا جو اضافی چیز ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی. یعنی چاہے حقیقت دونوں کو پتا ہے, لیکن ایک کو مختصر پتا ہے, ایک کو تفصیل پتا ہے, تو جس کو تفصیل پتا ہے وہ مختصر والے کو اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتے. یہ نہیں سوچ سکتے کہ بھئی یہ دونوں باتیں ہم لوگوں کو پتا ہی ہیں, نہیں, اس کو کم پتا ہے, آپ کو زیادہ پتا ہے. تو زیادہ جس کو گناہ کا علم ہے اس کو وہ تفصیل دوسرے کو بیان نہیں کر سکتا. دیکھیے تھوڑی سی یہ باریکیاں ہیں اس مسئلے کے اندر, اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا, پہلے ایک مسئلہ تھا وہ آقا خوئی کا تھا جو انہوں نے تبدیل کر دیا. بہت مختصر مدت میں ان کا ایک مسئلہ تھا, جس نے ایک بار تبا بھی ایک گناہ بھی کر لیا اور توبہ نہیں کی, اس کی غیبت تمام اس کے جو ہیں غیبت جو بھی گناہ اس نے کیے ہیں اس کی غیبت پھر حرام نہیں رہتی. لیکن بہت مختصر مدت تک کے لیے ان کا فتویٰ تھا, پھر آقا خوئی نے اس مسئلے کو تبدیل کر دیا تھا, اور اب پھر یہ کہ جس گناہ کو بس وہ علی اعلان ظاہر کرتا ہے لوگوں کے سامنے, فقط اس کی غیبت ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ غیبت نہیں ہو سکتی. انہوں نے اپنا فتویٰ پھر بدل لیا تھا. تو اس وجہ سے میں نے بتا دی کہ ہو سکتا ہے بعد میں کبھی کسی کا اس طرح کوئی فتویٰ آپ کو سننے کو ملے, تو یہ اس طرح کی پاسبلٹی بھی ممکن ہے. لیکن ابھی تک تو سب مراجع یہی کہتے ہیں کہ جس نے ایک جو بھی گناہ ظاہر نہیں کیا ہے وہ دوسروں کو بیان نہیں کر سکتے, یعنی فقط وہ بیان کر سکتے ہیں جو وہ علی اعلان لوگوں کے سامنے کر رہا ہو. اچھا, اب غیبت سننے کے بعد آپ پر کچھ چیزیں اخلاقاً ضروری ہو جاتی ہیں اور کچھ فقہی اعتبار سے ضروری ہو جاتی ہیں. جب بھی آپ کبھی غیبت سنیں, کچھ چیزیں اخلاقاً آپ کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے اوپر فقہی اعتبار سے واجب ہو جاتی ہیں. دیکھیے, ایک تو چیز یہ کہ جب کسی آپ سے سنیں کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے, کسی کی غیبت کی ہے, تو جو یہ چغلی کر رہا ہے نا یہ فاسق ہے, اور فاسق کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں. ایک شخص جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں وہ فلاں جو قابل اعتبار شخص ہیں انہوں نے مجھے آپ کے متعلق یہ بات بتائی. ایک عالم سے کسی نے کہا کہ فلاں قابل اعتبار نے مجھے آپ کے متعلق یہ بات بتائی, تو انہوں نے یہی کہا کہ جو غیبت کرنے والا ہے یا چغل خور ہے وہ قابل اعتبار ہی کب ہوتا ہے, جس نے یہ بات بیان کی. تو فاسق کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں. یعنی پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ اسے فاسق سمجھیں جو یہ آپ تک کی خبر لا کر دے رہا ہے کہ بھائی اس نے آپ کے متعلق پتہ ہے یہ بات کہی ہے کہ آپ فلاں گناہ کرتی ہیں, یا آپ نے فلاں جو ہے آپ میں عیب پایا جاتا ہے آپ کے خاندان میں, آپ کی اولاد میں. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ خبر دینے والا چغل خور وہ فاسق ہو گیا ہے. فاسق کی خبر کا اعتبار نہیں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, قرآن کی آیت بھی ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر تمہارے پاس لے کر آئے تو اس کا اعتبار نہ کرنا, یعنی بلکہ اس کی تحقیق کر لینا. فاسق کی خبر کی تحقیق کرنے کا حکم ہے, اس کے اوپر اعتبار نہ کریں. تو پہلا تو چیز یہ ہوگا کہ فاسق کی خبر کا اعتبار نہ کریں. دوسرا یہ کہ
چغل خور جو شخص جس نے آپ تک وہ خبر لا کے وہ غیبت پہنچائی، اس کی غیبت کو نقل نہ کریں کسی اور سے. مثلا آپ کہیں اپنی سہیلی کے پاس، اپنی والدہ کے پاس آئیں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے فلاں جو خاتون انہوں نے ہمارے متعلق یہ بات کہی. علماء فرماتے ہیں وہ شخص جو چغل خور ہے نا، اس کی غیبت کو بھی کہیں نقل نہیں کر سکتے کہ اس سے چغل خور کی بھی غیبت ہو جائے گی. بڑا مسئلہ ہے نا یہ. چغل خور کا وہ جو گناہ اس نے کیا ہے، آپ تک وہ خبر لا کر پہنچائی ہے، تو وہ اس کی بھی غیبت ہو رہی ہے اس میں، تو اس کے قول کو کوئی نقل نہ کرے. تیسری چیز یہ ہے کہ تجسس سے کام نہ لیں. قرآن کی آیت تھی، ہم نے پہلی نشست میں عرض کی تھی، فلا تجسسوا. ہم ہوتے ہیں نا، اچھا اور کیا کہا اس نے میرے متعلق، اچھا اور کیا کہا ہے میرے متعلق، اب اور انکوائری میں جاتی. تیسری ذمہ داری کہ تجسس سے کام نہ لیں، ادھر کان سے سونا ادھر سے نکال باہر کریں. تجسس اگر آپ نے کیا تو قرآن حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اس میں اور باتیں کھلیں گی اور اس کے گناہ سامنے آئیں گے اور باتیں ہوں گی، تو اس میں تجسس سے کام نہ لیں. چوتھی چیز یہ کہ سوء ظنی سے کام نہ لیں. ظاہر ہے جس کے متعلق ہمیں بات پتہ چلی اس نے ہم سے یہ کہا ہے، فوراً ہمارے دل میں اس کے خلاف ایک کینہ ڈیولپ ہوگا. مومن سے کینہ رکھنا، دشمنی رکھنا، سوء ظنی رکھنا جو ہے وہ بھی حرام ہے. قرآن کی آیات ہیں اس سلسلے میں، تو سوء ظنی اس سے نہ کریں. پھر علماء فرماتے ہیں کہ چغل خور کو امرو نہیں کریں. امرو نہیں کریں یعنی اس کو منع کریں اس گناہ سے کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے نا اس کی غیبت نہ کریں. یا کسی اور کی بھی بات بیان ہو رہی تو آپ فوراً اس کو منع کر دیں کہ بھائی یہ غیبت ہے، ایسا نہ کرو. جیسے کہا جاتا ہے نا کسی شخص کے متعلق کہ جب کوئی شخص غیبت بیان کرتا تھا ان کے سامنے کسی شخص کی، تو وہ کہتے تھے ہاں یہ تم نے جو بات بیان کی ہے یہ ہے تو، لیکن وہ شخص ہے تو جنتی. تو کہتے تھے ہیں میں اس کی برائی بیان کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں جنتی. کہا اس وجہ سے وہ ہم آگے چل کر ذکر بھی کریں گے جب غیبت کے جو نقصانات اور اس کے ترک کے فوائد بیان ہوں گے، کہ جب آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے نامہ اعمال میں آ جاتی ہیں. تو کہا کہ اسی وجہ سے کہ وہ ہے تو جنتی، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ساری نیکیاں آپ کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں آ گئیں، وہ تو جنتی ہو گیا. تو فوراً دوسرا نا غیبت سے رک جاتا ہے کہ وہ اس کو پھر ہمت نہیں ہوتی کہ آگے کچھ کہے. تو چغل خور کو کسی بھی طریقے سے روکیں کہ نہیں یہ تو دیکھیں، فوراً آپ کہہ دیں نہیں یہ غیبت ہو رہی ہے، رہنے دو اس کو، بات بیان نہ کرو اس کی. تو یہ اگلا فریضہ ہے آپ کا. اسی طریقے سے کے بات ہے کہ جب آپ نے سنا کہ آپ کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے، کسی نے آپ کی غیبت کی ہے، تو اپنی غیبت سن کر اپنے عیب کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ کہیں واقعی تو مجھ میں نہیں پایا جاتا. مثلا کسی نے کہا کہ جناب وہ بڑی متکبر عورت ہے بھائی، اب ہم فوراً بجائے اس کے کہ آپ کے غم و غصہ آپ کے دماغ میں پیدا ہو، آپ سوچیں گے واقعی کہیں عیب مجھ میں پایا تو نہیں جاتا ہے، اور اپنی ذات کے اندر مشغول ہو جائیں، نہ کہ آپ اس کی طرف چلی جائیں کہ جناب اچھا وہ ہے اور اس کی خاندان کی برائیاں آپ کرنے شروع کر دیں. تو اپنی غیبت سن کر اپنے عیب کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ سب سے اہم چیز ہے، اب اس کی طرف نہیں جائیں. پھر علماء فرماتے ہیں غیبت کرنے والے کے دل کا ملال زائل کریں. بھئی دیکھیں جو کوئی بھی شخص اگر غیبت کر رہا ہے نا تو کوئی کچھ نہ کچھ اس کے دل کو آپ سے ممکن ہے کہ کوئی وہ پہنچا ہو، کوئی اس کے دل میں ملال ہو آپ سے متعلق، کوئی تکلیف آپ نے اس سے پہنچائی ہو. تو آپ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے اس کے دل کا ملال زائل کر دیں. دل کا ملال، اب وہ آپ اس کی تعریف کریں، اور جب اس تک بات پہنچے گی بھائی میں نے تو تمہاری بات ان تک بیان کی لیکن اس نے کہا نہیں وہ تو بہت اچھی خاتون ہے، اور یہ جو کوئی بھی آپ اس کی تعریف کریں گے تو اس کے دل کا ملال زائل ہو جائے گا اور وہ آئندہ اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگی. تو بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھیے یہ سب کرنا پڑیں گی. معاشرے کے اندر اس کی اتنی جڑیں پھیل چکی ہیں، اس ناسور کی پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ سرایت کر چکا ہے، جس کو جب تک اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی یہ چیز ختم نہیں ہوگی. ورنہ تو آپ بجائے اس کے کہ اس کی برائی غم و غصے میں آ کر بیان کرنا شروع کریں، آپ الٹا جس نے غیبت کی ہے آپ کی اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ پھر دوبارہ اس کی ہمت جو ہے وہ نہ پیش آئے کہ وہ کہ آپ کی غیبت دوبارہ کرے. اور علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو بھی بات آپ سے متعلق کی ہے اس کو مطلب باطل پر محمول نہ کریں، بلکہ روایات کے اندر ملتے ہیں اگر کسی شخص کی باتوں مثلا کوئی بات ہے اس میں 100 پہلو نکل رہے ہوں
اور 99 پہلو جو ہیں آپ کے خلاف جا رہا ہوں، ایک پہلو یہ ہو کہ شاید اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہو، تو اسی پہلو کو لے لو اور اس سے حسن ظن رکھو کہ اس کا مقصد یہی ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اسے باطل مقصد کے اوپر محمول کریں. نہیں وہ کیونکہ میری دشمن ہے، میری خلاف ہے، اس وجہ سے اس نے جو ہے وہ ایسا کیا ہوگا اور مجھے اس طرح سے کہا ہے، تو مطلب باطل پہ محمول نہ کریں. 100 میں سے اگر 99 پہلو بھی باطل کے تھے اور ایک پہلو بھی کوئی ایسا تھا جس سے حسن ظن کا پہلو نکل سکتا ہے، تو آپ سوچیں کہ اس کا یہ مقصد نہیں ہوگا بلکہ یہ مقصد ہوگا. تو یہ اور نہیں بھی ہے تو اپنے دل کو کھینچ کے اسی کی طرف لے جائیں اور اپنے دل کو بالکل پاک صاف کرسٹل کلیئر رکھیں تاکہ آپ کے دل میں بھی اس کے لیے کوئی کینہ وغیرہ پیدا نہ ہو. یہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیے کان کے ذریعے انسان یہ سب غیبتیں سنتا ہے. کان کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے غیبت تبھی ہو سکتی جب سننے والا موجود ہو. اصل مسئلہ ہے کہ یہ سننے والے ہی تو بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت کہ دوسرے کو بھی ہمت ہوتی ہے کہنے کی. جب کوئی سننے والا نہیں ہوگا یا سننے پر تیار نہیں ہوگا تو انسان غیبت کہاں کرے گا. غیبت تبھی ہو سکتی جب سننے والا موجود ہو. تو روایات میں یہ بات بھی آئی ہے، حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ السامع للغیبت احد المغتابین، غیبت کا جو سننے والا ہے وہ خود غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہے. یعنی ایسا یہ نہیں سوچے کہ بھائی میں تو صرف سن رہا ہوں بیٹھا ہوا، میں تو غیبت کر تو نہیں رہا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسی کے اندر سے شریک سمجھا جائے گا. ایسے ہی جیسے یہ بھی غیبت کر رہا ہے. بری بات کا سننے والا بات کرنے والے کا شریک ہے، غیبت کو سننے والا بھی غیبت کرنے والوں ہی کی طرح سے ہوتا ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ سن کر اس کی آبرو بچاتا ہے، خدا کے لیے ضروری ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر دے. یعنی غیبت نہ سن کر آپ نے اس کی آبرو بچایا، فوراً روک دیں بھائی میں اس متعلق بات نہیں کرنا چاہتا، غیبت ہو جائے گی. تو کیا ہوگا کہ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. خود پیغمبر فرماتے ہیں. اور علامہ طبرسی نے لکھا ہے، ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی، ایک شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام سے بیان کیا تھا، کہنے کہ فلاں آپ کو غیبت گمراہ اور بدعتی کہتا ہے. آپ نے فرمایا افسوس ہے تم نے اس کی ہم نشینی اور دوستی کا خیال نہیں کیا اور اس کی برائی مجھ سے بیان کر دی. دیکھو یہ غیبت ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا. فوراً امام نے روک دیا. جب آپ 1 2 3 دفعہ لوگوں کو منع کر دیں گے، لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ نہیں ان کے ساتھ غیبت یہ نہیں سنتے، اب خود محتاط ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں غیبت سننے کے بعد کہ سامنے والے کو اور ہمت ہوتی. وہ صرف غیبت نہیں، وہ تہمتیں بھی بیان کر دیتا ہے، الزامات بھی لگا دیتا ہے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے اور اس میں نمک مرچ بھی چھڑک دیتا ہے. تو یہ شروع میں اگر روک دیا جائے نا تو یہ پھر ہمت نہیں ہوگی دوسرے شخص کو. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم غیبت سننے سے ہم اس شخص سے بدگمان ہی نہیں ہو رہے، یعنی کسی نے کسی آدمی کی غیبت آپ کے سامنے کی تو لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے، یہ ایسی فضول باتیں کر رہا ہے اس کے متعلق، ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ تب بھی اس کی غیبت سننا جائز نہیں. یعنی آپ اس کو روک دیں، امر بالمعروف کریں، چاہے آپ بدگمان نہیں بھی ہو رہے ہیں اس سے، آپ کے خیال میں ابھی تک وہ جس کی برائی یا غیبت کی جا رہی ہے ابھی بھی آپ کی نگاہ میں وہ بالکل صحیح ہے. فرماتے کہ نہیں، تب بھی اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر یہی لازم ہے کہ اس غیبت کے سلسلے کو روکا جائے اس کے، اور اسے ٹوکیں آپ کہ نہیں ایسا نہ کرو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی پر یہ مہربانی کرے کہ کسی مجلس میں اس کی غیبت ہو رہی ہو اور اس کی غیبت کی تردید کرے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس سے 1000 برائیوں کو دور فرمائے گا. روک دیں اس کو. غیبت کی تردید کے معنی روک دیں، نہیں وہ ایسا نہیں آپ یہ غلط کہہ رہی ہیں یا کوئی بھی اس طرح سے کہ اس کی فوراً جب آپ اس کا دفاع کرنے لگیں گے نا تو دوسرے شخص میں ہمت نہیں ہوگی، وہ بھی پسپائی اختیار کرے گا کہ نہیں مجھے اس کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. آیت اللہ سیستانی نے سے جو استفتاء ہوا، ایک سوال پوچھا گیا کس طرح کی باتیں غیبت میں شمار ہوتی ہیں، کیا غیبت کرنے والے کو نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے اور جس کی غیبت ہو رہی ہو کیا اس کا دفاع کرنا چاہیے؟
انہوں نے جواب دیا دوسروں کے چھپے ہوئے عیب کو ظاہر کرنا غیبت کہلاتا ہے. غیبت کرنے والا حرام کا ارتکاب کرتا ہے, اسے منع کرنا چاہیے, اور جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی طرف سے دفاع کرنا چاہیے. یعنی فقط یہی نہیں ہے کہ آپ سن کر خاموش ہو جائیں, خاموش بھی نہیں ہونا ہے, اسے روکنا بھی ہے, اور روکنے کے بعد اس کا دفاع بھی کرنا ہے. اس کا دفاع بھی کرنا ہے. قابل دفاع نہیں ہے تو کم سے کم پھر کم سے کم اس کو غیبت سے تو روک ہی دینا ہے. اور آغا سیستانی سے ایک اور توضیح المسائل جامع میں مسئلہ نمبر 2270 فرماتے ہیں کیونکہ نہیں انل منکر واجب ہے, اس لحاظ سے اگر شرائط موجود ہوں تو غیبت سے روکنا بھی واجب ہوتا. اور احتیاط مستحب ہے کہ غیبت سننے والا جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی حمایت کرے, اس کی طرف سے دفاع کرے, البتہ بشرطہ اس کام میں مفسدہ نہ پایا جاتا ہو. مثلا ہم اس کا دفاع کرنے جائیں گے تو ہمارے ساتھ ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا, یعنی اب اس کے اندر ایک خرابی آ رہی ہے. اگر ایسا خرابی لازم آ رہی ہے تو دفاع نہ کریں, بس اس کو غیبت سے روک دیں. اور اگر لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا ہے تو پھر فرماتے ہیں احتیاط مستحب یہ کہ اس کی حمایت کریں جس کی غیبت کی جا رہی. یہ ایک اس کے اندر ایک فقہی حکم پایا جاتا. اور تیسرے نمبر کا دیکھیے جو سوال ہے, اس میں ہم نے اخلاقیات کے لحاظ سے جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بکلیٹ ہیں مدرسے کے 20 سے زیادہ ہی ہیں, شاید 30 کے قریب ہوں گے, تو اس میں تیسرے نمبر کا جو سوال اس میں ایک تھا کہ وہ کون سا نیک عمل ہے جس کو کرنے پر خدا مومن پر سے دنیا و آخرت کے خطرات کے 1000 دروازے بند کر دے گا. ان میں ایک ہے مومن بھائی کی غیبت ہو رہی ہو تو اس کا دفاع کرنا اور غیبت کرنے والے کو روکنا, دنیا اور آخرت کے خطرات کے 1000 دروازے بند ہو جائیں گے, یعنی اگر آپ نے اس کا دفاع کیا. اور پھر یہ کہ اگر کوئی شخص دوسرے مومن کو سوالات پوچھ کر کسی مومن کی غیبت کرنے پر مجبور کرے تو کتنا گناہ اس کا بتایا گیا ہے. تو کہا جاتا ہے غیبت کرنے والے سے 70 گنا زیادہ ہے جو کریت کا سوال پوچھ کر اسے مزید غیبت کے اوپر آمادہ جو شخص کرتا ہے. غیبت سے بھی 70 گنا زیادہ جو ہے اس کا جو ہے گناہ سمجھا جاتا ہے. تو دیکھیے کس قدر اس کے اندر جو ہے وہ اہم امور ہے. اچھا, اگر غیبت سننے پر مجبور ہو اور مستغیب کا دفاع نہ کر سکے, بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ سننے پر مجبور ہوتے ہیں اور اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتے. آیت اللہ سیستانی سے سوال پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص کی غیبت سنے لیکن غیبت کرنے والے کو روکنے کے ذریعے جس کی غیبت کی جا رہی اس کی مدد نہیں کر سکے تو کیا اس صورت میں اس پر واجب ہے اس جگہ کو ترک کر دے یا اسی جگہ پر بیٹھا رہے لیکن خاموش ہو جائے؟ آغا سیستانی نے جواب دیا اگر وہ غیبت کرنے والے کو روکنے پر قادر نہ ہو تو پھر اس جگہ کو چھوڑ کر جانا تو واجب نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ جانا یعنی اٹھ کر چلے جائیں, لیکن اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ غیبت کرنے والے پر اپنی نفرت اور ملامت کا اظہار کر سکے تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ کام کرنا ضروری ہے. یعنی اگر آپ آپ پہ اٹھ کر جانا تو واجب نہیں ہے, لیکن انداز اور طریقہ آپ کو ایسا اختیار کرنا ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ آپ کو شدید کراہیت اور نفرت محسوس ہو رہی ہے اس کے غیبت کرنے کی وجہ سے. آپ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر یہ کام کرنا ضروری ہے, اس کراہیت اور نفرت کا اظہار کرنا. اگرچہ اسے یہ معلوم ہو کہ اس کام سے غیبت کرنے والے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ غیبت سے باز نہیں آئے گا, تب بھی اظہار نفرت کرنا ضروری ہے احتیاط واجب کی بنا پر. یعنی آپ کو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فقہی احکام کے اوپر یہاں تفصیلی درس ہو چکے ہیں. اس کے اندر بھی بات آئی تھی کہ اظہار تنفر کرنا واجب ہو احتیاطی کی بنا پر ضروری ہو جاتا ہے آغا سیستانی کے فتوے میں, چاہے آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ باز نہیں آئے گا. ایک بہت ہی مشکل سا جملہ تھا اس وقت بھی میں نے پڑھا تھا, تو کہ اگر بہت مشکل ہے, پتہ نہیں پڑھنا چاہیے ٹائم بھی رہا یا نہیں, اگر اغراء بالجہل ہو رہا ہو یا سکوت توہم میں جواز بن رہا ہو تو پھر امر بالمعروف تو واجب نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ خاموش رہیں گی تو لوگوں میں جہالت پھیلے گی اور آپ کی خاموشی لوگوں کو جواز فراہم کرے گی کہ کام جائز ہے. تو اس موقع پر بہت سے کام چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں امر بالمعروف کرنا آپ کے لیے واجب تو نہیں ہوتا ہے, لیکن آپ کو ایسا انداز اختیار کرنا واجب ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس کام کے آپ خلاف ہیں. ممکن ہے کسی ایسی تقریب میں آپ پھنس جائیں
مکس گیدرنگ ٹائپ کی ہے. لوگ کہیں گے اب دیکھیے ویسے تو بڑی حجاب وجاب کرتی ہیں, مدرسے میں پڑھتی ہیں, اور یہاں اب پھنس گئی ہیں, آپ نکل نہیں سکتی, جا نہیں سکتی, گھر والے وہیں پہ موجود ہیں, کہاں آپ نکل کے جائیں گی. تو آپ کو ایسا انداز اختیار کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کا کہیں کونے میں جا کر بیٹھ جائیں, رخ موڑ کر بیٹھ جائیں, اپنا کراہیت کا اظہار کریں کہ بھائی کس طرح سے مومنین کی یہاں پر گیدرنگ ہے, یا کیوں اتنی بے حجابی. یعنی آپ کو اظہار نفرت کرنا احتیاط کی بنا پر ہی ضروری ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی آغا سیستانی یہ کہہ فرما رہے ہیں اگر غیبت سے روک نہیں سک رہے ہیں آپ, تو کم سے کم اظہار تنفر کرنا احتیاط کی بنا پر یہ ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھ کر اسے تبدیل بھی نہ کر سکے تو کم سے کم اتنا تو کرے کہ خدا کے حضور یہ ثابت ہو کہ وہ اس برائی سے بیزار تھا, دل سے بھی یعنی کراہیت اس میں کرے, اور اپنے اظہار بھی کرے اس کا کہ میں اس کام سے راضی نہیں ہوں, یہ جو چیز یہاں پر ہو رہی ہے. اب غیبت ہو رہی تو غیبت, مکس گیدرنگ والا کوئی مسئلہ ہے تو وہاں یعنی اظہار کراہیت و نفرت کرنا, تنفر کا اظہار کرنا وہ ضروری ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو جب آپ نے سن رہے ہیں کہ کسی شخص نے غیبت کی تو جو ذمہ داریاں اس میں ایک ہے غیبت سننے کے بعد خود اس میں بھی شریک نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ نہ صرف یہ کہ سننا صرف منع نہیں ہے بلکہ اس میں شریک ہونے سے بھی آپ کو منع کیا گیا ہے. تو سننا اور شریک ہونا دونوں یہ چیز جائز نہیں. اچھا, اگر والدین کسی مومن کی غیبت کر رہے ہوں, مثلا اپنے ہی ماں جو ہے اپنی کسی بہن کی کر رہی ہو غیبت, اور اب کیا ہوگا اگر وہ اس طرح سے کر رہی ہیں, تو غیبت کو اگر ہم روک نہ سکیں تو کیا اس جگہ کو چھوڑنا واجب ہے؟ آغا سیستانی سے بھی ایک سوال پوچھا گیا تو اس میں تو انہوں نے کہا, اب اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ اس کو چھوڑ کر جانا تو واجب نہیں ہے, اس جگہ کو روکنے پر اگر قادر نہیں. لیکن والدین والا جب مسئلہ پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو ان کو روکنے کی کوشش کریں, وہ نہ رکیں تو اٹھ کر چلے جائیں, اور اگر اٹھ کر جانے میں ان کی توہین اور تحقیر ہو رہی ہو تو پھر خاموشی اختیار کر کے بیٹھ سکتے ہیں وہاں پر. یعنی پھر آپ ان کو روک بھی نہیں سک رہے ہیں, اٹھ کر جانے میں ان کی توہین ہو رہی ہے والدین کی, تو پھر خاموشی کے ساتھ بیٹھے نہ, اس میں شریک نہ ہو. تو بہرحال یہ والدین کے سلسلے میں ایک جو استفتاء ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات بیان کی. تو بہرحال اچھا نہیں, اب اس کے بعد اب کیونکہ تھوڑا سا یہ پارٹ اور رہ گیا جو اب سب سے اہم ہے کہ اب تک اگر آپ نے کسی کی غیبت کر دی ہو تو اب کیا آپ کی ذمہ داری بنے گی, کیا اس سے معافی مانگنا ہوگا آپ کو, یا معافی نہیں مانگنا ہے؟ معافی نہیں مانگنا ہے, صرف توبہ کرنی ہے, تو توبہ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور اگر اس کی آپ نے غیبت کے ذریعے آپ کی اس نے جو آپ نے اس کی غیبت کی ہے, اس کی معاشرے کے اندر ایک توہین و تذلیل یا بدنامی ہو گئی ہے, تو اس لحاظ سے آپ کی پھر ذمہ داری کیا ہے, غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ یہ اب ہماری انشاءاللہ جو اگلی نشست ہوگی انشاءاللہ 100% مجھے تقریباً یقین ہے کہ وہ بالکل آخری نشست ہوگی اور آپ کی ساری چیزیں. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ اس میں چیزوں میں اتنا بات ہو گئی, اور ابھی تو اہم پارٹ اس کا باقی رہ گئے جو سب سے اہم ہے. اور ساری زندگی جو پچھلی غیبتیں ہیں ان کے جو برے اثرات ہماری زندگیوں پر جو ہے وہ پڑ رہے ہوں گے, تو ان اثرات کو ہم کیسے ختم کریں یہ بھی ہمارا اگلی گفتگو کا عنوان ہوگا انشاءاللہ. 7 کے اوپر ہمارا یہ عدد مکمل ہو جائے گا. ہر دفعہ میں اس عدد کو بڑھاتا گیا, مجھے بڑی معذرت اور شرمندگی ہو رہی ہے, لیکن کیا کریں کہ یہ چیز بھی ایسی کہ ایک دفعہ آپ اس کو تفصیل کے ساتھ سن لیں تاکہ بس یہ آئندہ زندگی میں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود.